ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ جی، آج ہم ایک اہم کافی دلچسپ موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہمارے فراہم کردہ مواد سے ابھرتا ہے، یعنی اسلامی بینکنگ کا تصور، اس کا فلسفہ اور ظاہر ہے اس کے عملی مضمرات۔ بالکل، اور دیکھیں اس گفتگو کا جو مرکزی سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلامی بینکنگ اپنے بیان کردہ اصولوں کے ساتھ، خاص طور پر جو ہم سب جانتے ہیں ربا سے مکمل اجتناب، یعنی سود کے بغیر لین دین، اثاثہ جات پر مبنی مالیات، اور یہ اہم نقطہ خطرات میں شراکت داری، کیا یہ روایتی بینکنگ کے مقابلے میں واقعی ایک بنیادی طور پر مختلف اور جیسا کہ مواد اشارہ کرتا ہے ایک ممکنہ طور پر زیادہ اخلاقی نظام پیش کرتی ہے؟ یا پھر یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ فرق زیادہ تر نظریاتی، ساختی اور صرف اصطلاحی نوعیت کا ہے؟ یعنی کیا عملی طور پر جب ہم اصل میں زمین پر اس کے اثرات دیکھتے ہیں تو یہ نظام روایتی بینکنگ کے مقاصد اور جو نتائج ہیں ان کے کافی قریب نظر آتا ہے، چاہے پھر راستے مختلف ہی کیوں نہ ہوں؟ اور یہ واضح رہے کہ ہماری یہ پوری بحث مکمل طور پر ہمارے سامنے جو مواد ہے بس اسی پر مبنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو میں اس زاویے کی نمائندگی کروں گا کہ اسلامک بینکنگ اپنے بنیادی اصولوں کی گہرائی اور ان کے آپسی ربط کی وجہ سے محض ایک متبادل نہیں بلکہ ایک منفرد اور اپنے مقاصد میں ایک بہتر مالیاتی نمونہ پیش کرتی ہے، جیسا کہ ہمیں مواد میں واضح کیا گیا ہے۔ اور میں فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر ہی یہ دیکھنے کی کوشش کروں گی کہ کیا یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے فرق کا، وہ عملی طور پر بھی اتنا ہی ٹھوس اور واضح ہے جتنا نظریاتی سطح پر بیان کیا جاتا ہے؟ کیا مواد ہمیں واقعی یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ یہ نظام عملی طور پر کس طرح مختلف نتائج پیدا کرتا ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلامی بینکنگ جیسا کہ مواد اسے بیان کرتا ہے وہ صرف چند پابندیوں کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل مالیاتی فلسفہ ہے جو کہ اسلام کی اخلاقی اور معاشی تعلیمات سے جڑا ہوا ہے۔ اس کی تعریف صرف سود سے پاک بینکنگ کہہ کر کرنا، جیسا کہ مواد خود کہتا ہے، ایک بہت ہی محدود زاویہ ہے۔ اصل بات ربا کی ممانعت ہے۔ قرآن میں سورہ البقرہ آیت 278 اور 89 میں اس کی واضح ممانعت ہے، اور اس سے مراد ہے اصل رقم پر بغیر کسی حقیقی معاشی سرگرمی یا خطرے کی شراکت کے صرف وقت کے عوض اضافی رقم کا تعین۔ یہ تعریف تقریباً تمام مکاتب فکر میں متفق علیہ ہے، مگر اسلامی بینکنگ اس سے آگے جاتی ہے۔ یہ غرار یعنی لین دین میں غیر ضروری ابہام یا غیر یقینی صورتحال، اور میسر یعنی جوئے کے نوعیت کے لین دین جہاں فائدہ محض اتفاق پر مبنی ہو، ان سے بھی بچنے کا تقاضا کرتی ہے۔ مواد یہ بھی واضح کرتا ہے کہ حرام سمجھی جانے والی اشیاء یا خدمات میں سرمایہ کاری ممنوع ہے۔ اب اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ منافع کا حصول حقیقی معاشی سرگرمی یعنی اثاثوں کی خرید و فروخت، لیزنگ جسے اجارہ کہتے ہیں، یا شراکت داری مثلاً مضاربہ جہاں ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا محنت، اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہاں نفع جیسا کہ قرآن 2.275 میں بیان ہوا، تجارت یا سرمایہ کاری کی کارکردگی سے منسلک ہوتا ہے، نہ کہ صرف پیسے کے قرض پر۔ مواد خاص طور پر خطرات میں شراکت یعنی رسک شیئرنگ اور اثاثہ جات پر مبنی لین دین ایسٹ بیک ٹرانزیکشنز پر زور دیتا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ حقیقی معیشت میں ویلیو ایڈیشن یعنی قدر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا یہ بنیادی طور پر روایتی قرض کے نظام سے ہٹ کر حقیقی اثاثوں اور خدمات پر مبنی لین دین کی طرف ایک بنیادی تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن ہے، جس کا حتمی مقصد معاشی خوشحالی ہے۔ اچھا، میں ان اصولوں کی نظریاتی اہمیت کو تسلیم کرتی ہوں جیسا کہ وہ مواد میں بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً ربا، غرار اور معیسر سے اجتناب بلا شبہ اسلامی مالیات کی بنیاد ہیں۔ میرا سوال، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اس تبدیلی یعنی ٹرانسفارمیشن کی نوعیت اور اس کی گہرائی پر ہے۔ مواد خود اسلامی بینکنگ کو روایتی رقم قرض دینے کی تبدیلی کہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تبدیلی بنیادی طور پر طریقہ کار یعنی میتھڈالوجی کی ہے، یا پھر معاشی مقصد اکنامک آبجیکٹو اور نتیجے آؤٹ کم کی؟ مثال کے طور پر مواد معاشی خوشحالی کے حصول کو مقصد بتاتا ہے۔ کیا یہ روایتی بینکنگ کے جو وسیع تر مقاصد ہیں ان سے بنیادی طور پر مختلف ہے،
جو کہ منافع کے ذریعے معاشی ترقی اور استحکام کا دعویٰ کرتی ہے۔ اور دیکھیں، مواد کا یہ کہنا کہ سود سے پاک بینکنگ ایک تنگ تصور ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ربا سے اجتناب مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن کیا باقی عناصر یعنی اثاثوں کی شمولیت اور خطرات میں شراکت، کیا وہ عملی طور پر ایسے منفرد معاشی نتائج پیدا کرتے ہیں جو روایتی نظام میں بالکل ہی ناپید ہوں؟ یا پھر یہ صرف روایتی مالیاتی ضروریات جیسے گھر خریدنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، ان کو پورا کرنے کے لیے شریعہ کے مطابق متبادل معاہدے اور طریقے ہیں؟ دیکھیں، مواد ہمیں یہ تو بتاتا ہے کہ یہ اصول موجود ہیں، لیکن اس بات پر بہت کم روشنی ڈالتا ہے کہ عملی طور پر ان کا اطلاق روایتی طریقوں سے کتنا مختلف ہے اور ان کے معاشی اثرات اصل میں کیا ہیں۔ تو اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک مکمل طور پر متبادل نظام ہے، یا پھر یہ موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے شریعہ کے احکامات کی تعمیل یعنی کمپلائنس کا ایک طریقہ کار ہے صرف؟ جی، آپ بار بار عملی اطلاق اور نتائج پر سوال اٹھا رہی ہیں، جو کہ جائز ہے، لیکن میرے خیال میں اصولوں کا فرق خود اتنا بنیادی ہے کہ وہ لازماً عملی نتائج پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، چاہے وہ شاید فوری طور پر واضح نہ ہوں۔ ربا سے اجتناب کو ہی لے لیں، یہ صرف سود نہ لینا نہیں، یہ سرمایہ کے کردار کی پوری تعریف بدل دیتا ہے۔ روایتی نظام میں پیسہ خود پیسہ کماتا ہے، جبکہ اسلامی نظام، جیسا کہ مواد اشارہ کرتا ہے، پیسے کو حقیقی معاشت سے جوڑتا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ کیا یہ صرف طریقہ کار کا فرق ہے؟ میں کہوں گا نہیں، یہ فلسفے کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر خطرات میں شراکت یعنی رسک شیئرنگ کا اصول لے لیں۔ یہ صرف ایک تکنیکی ضرورت نہیں، یہ ایک اخلاقی موقف ہے کہ منافع خطرے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بینک اور صارف کے درمیان جو تعلق ہے اس کی نوعیت بدلتا ہے، قرض دہندہ اور مقروض کے بجائے شراکت داروں کی طرف۔ میں سمجھتی ہوں کہ فلسفیانہ فرق پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن آئیے اسی خطرات میں شراکت رسک شیئرنگ کے اصول کو ذرا دیکھتے ہیں۔ مواد اس کا ذکر کرتا ہے اور مداربہ جیسی شراکت داری کا حوالہ بھی دیتا ہے، جس کی تعریف عموماً ایک ایسی شراکت داری کے طور پر کی جاتی ہے جہاں ایک فریق یعنی رب المال سرمایہ فراہم کرتا ہے اور دوسرا یعنی مدارب اپنی مہارت اور محنت لگاتا ہے، اور نفع طے شدہ نسبت سے تقسیم ہوتا ہے، جبکہ نقصان صرف سرمایہ فراہم کرنے والے کا ہوتا ہے۔ نظریاتی طور پر تو یہ بہت مختلف لگتا ہے، لیکن کیا مواد یہ بتاتا ہے کہ عملی طور پر بینک، جو عموماً سرمایہ فراہم کرنے والا ہوتا ہے، اپنے خطرے کو کم سے کم کرنے کے لیے آخر کیا طریقہ کار استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ اتنے حفاظتی اقدامات یعنی کووننٹس، کولیٹرل ریکوائرمنٹس اینڈ ادر فارمز نہیں لگاتے کہ عملی طور پر نقصان کا زیادہ تر بوجھ پھر بھی کاروبار کرنے والے پر ہی آ جائے؟ اب دیکھیں، روایتی بینکنگ میں بھی تو رسک مینجمنٹ ایک بہت کلیدی شعبہ ہے۔ کیا مواد ہمیں کوئی ایسا ٹھوس موازنہ فراہم کرتا ہے جس سے ثابت ہو کہ اسلامی بینکنگ میں خطرات کے تقسیم کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ صارف کے لیے روایتی نظام سے بنیادی طور پر بہتر یا مختلف ہے، یا یہ صرف ایک طرح سے معاہدے کی زبان کا فرق ہے؟ جی، یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ عملی اطلاق میں پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، یقیناً، لیکن اصول کی بنیاد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کا مقصد خطرات کو منصفانہ طور پر تقسیم کرنا ہے۔ اب اگر عملی طور پر کہیں کوتاہیاں ہیں تو وہ اصول کی خامی نہیں، وہ اطلاق کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ لیکن روایتی نظام میں تو اصولاً ہی سارا خطرہ قرض لینے والے پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ بینک کو ایک متعین منافع یعنی سود کی ضمانت ہوتی ہے، چاہے کاروبار کامیاب ہو یا پھر ناکام۔ اسلامی نظام کم از کم نظریاتی طور پر، جیسا کہ مواد پیش کرتا ہے، اس بنیادی عدم توازن کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نفع و نقصان میں شراکت کا اصول، چاہے اس کے عملی اطلاق میں چیلنجز ہوں، بذات خود ایک بنیادی فرق ہے۔ ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتی ہوں کہ نظریاتی بنیاد مختلف ہے، لیکن جب ہم سرمایہ کاروں یا پھر صارفین کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو وہ تو حتمی نتائج میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اگر عملی طور پر خطرے کی تقسیم کا نتیجہ بہت ملتا جلتا نکلے تو کیا یہ بنیادی تبدیلی کا دعویٰ کمزور نہیں پڑ جاتا؟
اچھا، اب آئیے اثاثہ جات پر مبنی لین دین یعنی ایسٹ بیکڈ ٹرانزیکشنز کی طرف۔ آپ نے کہا کہ یہ مالیات کو حقیقی معیشت سے جوڑتا ہے اور ویلیو ایڈیشن کرتا ہے، مواد بھی اس پر کافی زور دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک اور کلیدی فرق ہے۔ اسلامی مالیات میں ہر لین دین کے پیچھے ایک حقیقی قابل شناخت ایسٹ، ٹینجبل ایسٹ یا خدمت کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر مرابحہ جو کہ ایک عام طریقہ ہے، اس میں بینک گاہک کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے اور پھر اسے ایک اضافی منافع کے ساتھ قسطوں پر فروخت کرتا ہے۔ یہاں لین دین پیسے کا نہیں بلکہ اس چیز کی خرید و فروخت کا ہے۔ اسی طرح اجارہ میں جو اسلامی لیزنگ ہے، بینک اثاثے کی ملکیت رکھتا ہے اور اسے کرائے پر دیتا ہے۔ یہ سب طریقے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مالیاتی سرگرمیاں حقیقی معاشی سرگرمیوں کی عکاسی ہوں، نہ کہ محض وہ کاغذی یا سٹے بازی پر مبنی، جیسا کہ اکثر روایتی نظام میں ممکن ہے۔ مواد کا ویلیو ایڈیشن پر زور اسی حقیقی معاشی سرگرمی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا منفرد ہے؟ آپ دیکھیں تو روایتی بینکنگ میں بھی تو بے شمار لین دین اثاثوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ گھر کے لیے رہن، مارٹگیج، گاڑی کی مالی معاونت، کار فائنانس، پروجیکٹ فائنانسنگ، ان سب میں ایک حقیقی اثاثہ شامل ہوتا ہے اور بینک اس اثاثے کو بطور ضمانت کولیٹرل استعمال کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بینکنگ میں اثاثے کی شمولیت کا طریقہ کار جیسا کہ مرابحہ یا اجارہ میں ہے، حتمی معاشی نتیجے کے اعتبار سے روایتی کولیٹرلائزڈ قرض، کولیٹرلائزڈ لون یا لیزنگ سے بنیادی طور پر مختلف ہے؟ مثال کے طور پر اجارہ میں بینک اثاثے کا مالک رہتا ہے اور اس کے خطرات بھی برداشت کرتا ہے، کم سے کم نظریاتی طور پر، جبکہ روایتی لیز میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کیا مواد یہ واضح کرتا ہے کہ صارف کے لیے ماہانہ ادائیگی، ملکیت کی منتقلی کے شرائط یا مثلاً قبل از وقت ادائیگی کے نتائج ان دونوں نظاموں میں کس طرح مختلف ہیں؟ کیا مواد ویلیو ایڈیشن کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ روایتی اثاثہ جاتی فائنانسنگ میں ہونے والی قدر کی تخلیق سے آخر کس طرح مختلف ہے؟ یا یہ صرف لین وین کو قانونی طور پر مختلف انداز میں تشکیل دینے کا معاملہ ہے تاکہ ربا سے بچا جا سکے، جبکہ معاشی حقیقت کافی حد تک وہی کی وہی رہے؟ مجھے لگتا ہے کہ مواد اس گہرائی میں جاتا نظر نہیں آتا نہیں ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں اسلامی مالیات میں قانونی ساخت ہی معاشی حقیقت کو تشکیل دیتی ہے۔ جب بینک کسی چیز کو خرید کر بیچتا ہے، مرابحہ، یا ملکیت برقرار رکھ کر کرائے پر دیتا ہے، اجارہ، تو وہ اس اثاثے سے منسلک خطرات میں بھی شریک ہوتا ہے، کم از کم اصولی طور پر۔ یہ صرف پیسے ادھار دینے سے مختلف ہے۔ روایتی قرض میں بینک کا تعلق صرف مقروض سے ہوتا ہے، اثاثے سے نہیں۔ اسلامی بینکنگ میں بینک کا تعلق براہ راست اثاثے سے ہوتا ہے۔ یہ محض قانونی شکل نہیں، یہ ایک پورا معاشی کردار کی تبدیلی ہے۔ اور جہاں تک ویلیو ایڈیشن کا تعلق ہے، مواد کا زور شاید اس بات پر ہے کہ یہ حقیقی اشیاء و خدمات کی طلب اور رسد کو بڑھاوا دیتا ہے، بجائے اس کے کہ پیسہ صرف مالیاتی منڈیوں میں ہی گردش کرتا رہے۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن پھر وہی سوال، کیا مواد اس اصولی فرق کے عملی مظاہر کی کوئی مثال دیتا ہے؟ کیا یہ بتاتا ہے کہ اثاثے سے منسلک خطرات کی یہ شراکت داری عملی طور پر کیسے نافذ ہوتی ہے، خاص طور پر جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آئے؟ یا کیا معاہدوں میں ایسی شکیں شامل ہوتی ہیں جو ان خطرات کو مؤثر طریقے سے صارف کی طرف منتقل کر دیتی ہیں؟ تو جب تک مواد ہمیں یہ تفصیلات فراہم نہیں کرتا، یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ فرق کتنا بنیادی ہے۔ اچھا، اب آخری نقطے پر آتے ہیں جو کہ اخلاقی اور سماجی پہلو ہے۔ جی، اور یہ پہلو اسلامی بینکنگ کی روح کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ جیسا کہ مواد میں ذکر ہے، یہ صرف سود سے پاک ہونا نہیں بلکہ غیر اخلاقی اور غیر سماجی طریقوں سے اجتناب بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی بینکوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسی صنعتوں یا سرگرمیوں میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے جو اسلامی اخلاقی اقدار کے منافی ہوں، جیسے شراب، جوا یا اسلحہ سازی وغیرہ۔ یہ ایک شعوری اخلاقی انتخاب ہے جو اسے روایتی بینکنگ سے ممتاز کرتا ہے، جس کا بنیادی محرک اکثر صرف منافع کا حصول ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذریعے سے آ رہا ہو۔ نہیں بتاتا کہ یہ اخلاقی نگرانی، ایتھیکل اسکریننگ عملی طور پر آخر کیسے کی جاتی ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی معیاری طریقہ کار موجود ہے جو تمام اسلامی بینکوں پر لاگو ہوتا ہو؟
غیر اخلاقی یا غیر سماجی کی تعریف کون کرتا ہے اور کیا اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے؟ اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ طریقہ کار آج کل روایتی بینکنگ میں جو مقبول ہو رہے ہیں ESG یعنی انوائرمنٹل، سوشل اینڈ گورننس معیارات، ان سے بنیادی طور پر مختلف ہے؟ ESG کے تحت بھی آج کل بہت سے روایتی ادارے اب ماحولیاتی تحفظ، سماجی ذمہ داری اور بہتر طرز حکمرانی کو اپنی سرمایہ کاری کی پالیسیوں کا حصہ بنا رہے ہیں۔ کیا مواد ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ اسلامی بینکنگ کا اخلاقی فریم ورک ESG سے کس طرح آگے ہے یا کن پہلوؤں میں مختلف ہے؟ کیا اس کے نتائج یعنی سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کی ساخت واقعی ESG فنڈ سے نمایاں طور پر مختلف ہوتے ہیں؟ دیکھیں، مواد ان تفصیلات پر روشنی نہیں ڈالتا، جس کی وجہ سے یہ دعویٰ تو موجود ہے لیکن اس کی عملی گہرائی واضح نہیں ہوتی۔ جی، آپ کا نقطہ یہ ہے کہ مواد میں عملی تفصیلات کی کمی ہے۔ میں اس سے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مواد کا بنیادی مقصد اسلامی بینکنگ کے فلسفے اور اس کے بنیادی اصولوں کو واضح کرنا تھا، اور یہ دکھانا تھا کہ یہ اصول روایتی بینکنگ سے کس طرح مختلف ہے، اور میرے خیال میں اس مقصد میں یہ کامیاب رہا ہے۔ تو بحث کی روشنی میں میں اپنے موقف کا خلاصہ یوں کروں گا کہ اسلامی بینکنگ اپنے 3 بنیادی ستونوں ربا سے پاک ہونا، خطرات میں شراکت اور اثاثہ جات پر مبنی لین دین اور اپنے اخلاقی ڈھانچے کی وجہ سے ایک منفرد مالیاتی نظام ہے۔ یہ صرف روایتی بینکنگ کا متبادل نہیں بلکہ ایک بالکل مختلف فلسفہ ہے جو مالیات کو حقیقی معیشت اور اخلاقی اقدار سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ مواد میں بیان کیا گیا ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہوگا کہ اگرچہ اسلامی بینکنگ کے نظریاتی اصول جیسا کہ مواد میں بیان کیے گئے ہیں بلا شبہ روایتی بینکنگ سے مختلف اور منفرد ہیں، خاص طور پر ربا، غرار اور مائسر سے اجتناب کے حوالے سے، لیکن فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر یہ سوال پوری شدت سے باقی رہتا ہے کہ عملی طور پر یہ فرق کتنا گہرا اور کتنا نتیجہ خیز ہے۔ کیا یہ واقعی ایک مکمل طور پر مختلف معاشی نظام تشکیل دیتا ہے جو صارفین، سرمایہ کاروں اور پوری معیشت کے لیے بنیادی طور پر مختلف نتائج پیدا کرتا ہو، یا یہ زیادہ تر روایتی مالیاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صرف شریعہ کے مطابق ڈھانچے، اصطلاحات اور معاہدوں کا ایک مجموعہ ہے جس کے معاشی اثرات شاید روایتی نظام سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں؟ مواد ہمیں ان سوالات کے حتمی جوابات فراہم نہیں کرتا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی بینکنگ کے جو نظریاتی اصول ہیں وہ منفرد ہیں۔ ہمارا اختلاف شاید اس بات پر ہے کہ فراہم کردہ مواد کی بنیاد پر ان اصولوں کا عملی اطلاق روایتی بینکنگ سے کس حد تک اور کن طریقوں سے واقعی بنیادی فرق پیدا کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ اختلاف ہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ موضوع کتنا پیچیدہ ہے اور اس پر ابھی مزید تحقیق اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ گفتگو جو مکمل طور پر فراہم کردہ مواد پر مبنی تھی، یہ ہمیں ان اصولوں اور ان سے جڑے سوالات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ صرف اصولوں کو جاننا کافی نہیں، ان کے عملی اطلاق اور حقیقی دنیا میں ان کے اثرات کا جائزہ لینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یقیناً، اور ظاہر ہے مختلف زاویوں سے کسی مسئلے کو دیکھنا ہی اس کی بہتر تفہیم کا باعث بنتا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کسی کو صحیح یا غلط ثابت کیا جائے، بلکہ اسلامی بینکنگ کے حوالے سے جو نکات مواد میں پیش کیے گئے ہیں ان پر ایک فکری تبادلہ خیال کرنا تھا۔ جی بالکل، امید ہے کہ اس گفتگو سے ہمارے سامعین کو اسلامی بینکنگ کے نظریاتی پہلوؤں اور ان سے متعلق جو عملی سوالات ہیں ان پر غور کرنے اور اپنی ایک باخبر رائے قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ یہ جو فراہم کردہ مواد تھا اس نے ہمیں ایک بنیاد فراہم کی، لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا اس لیے آگے سوچنے اور تحقیق کرنے کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔